شام غریباں ہے دریا کی روانی. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارین سید مظلوم، یقیناً وقت وہ ہے کہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً آپ تھکے ہوئے. 7، 8 اور 9 کا دن گزار کے آج 10ویں کا دن بھی گزر گیا. مجلس کے بعد آپ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے. سر پہ چھت بھی سلامت ہے، گھر میں آرام اور سکون بھی میسر ہے. ہم تو اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے. کوئی حسین کے بچوں سے پوچھے یہ رات کیسے گزرے گی. اللہ اکبر. یقیناً آپ مجلسوں میں آئے ہیں، آپ شام غریبہ میں آئے ہیں، ایک ہی مجلس میں آئے ہیں نا. کوئی اس ماں سے پوچھے آج کتنی مجلسوں میں اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے کتنے عزاخانوں میں گئی ہے. عزیزو تم تو پرسہ دینے جاتے ہو نا، بی بی زہرا پرسہ لینے کے لیے کس کس کے پاس آئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزو یزید ملعون کو اصل دشمنی رسول اللہ سے تھی. وہ چاہتا یہ تھا مدینہ کو تاراج کرے، وہ چاہتا یہ تھا کہ مدینہ کی حرمت کو پامال کرے، لیکن حسین نے نہیں ہونے دیا. لیکن وہ سفر جو 28 رجب کو چلا، 28 رجب کو جو سفر شروع ہوا تھا، شہدائے کربلا کا وہ سفر آج اختتام کو پہنچا. لیکن عزیزو جو شہید ہو گئے ان کا سفر تو آج ختم ہو گیا. کوئی زینب کے سفر کا پوچھے. 28 کو چلی ہے شام غریبہ. گویا میں جملہ کہنے دیجئے، جہاں سے شہدائے کربلا کے مصیبتوں تمام ہو رہی ہے، وہاں سے زینب کی مصیبت شروع ہو رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزو میرا مولا آج صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے. اے عاشور کے سورج، آج تو نے کیا کیا دیکھا. کبھی قاسم کا لاشا، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی اون و محمد کا لاشا. راوی لکھتا ہے تمام لاشیں اٹھانے والا کون؟ حسین ابن علی. ایک خیمہ تھا جہاں شہداء کے لاشوں کو رکھ دیا جاتا تھا. ایک خیمہ وہ ہے جہاں جانثاران امام مظلوم کا خیمہ تھا. ایک عجیب منظر دیکھا اس سورج نے، وہ یہ کہ جہاں اصحاب حسینی تشریف رکھے ہوئے ہوتے تھے، آرام فرما رہے ہوتے تھے، پہلے امام اس خیمے میں گئے. خیمے میں کوئی موجود نہیں رہا ہے، خیمہ خالی ہے. کچھ دیر خیمے کو دیکھتے رہے، پھر اس خیمے میں آئے جہاں سب کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں. کچھ دیر لاشوں کے درمیان آپ کا آقا کھڑا ہے.
عزیزو زینب کے خیمے میں آئے، اتنی بردۃ العقیق، مجھے وہ کرتا دے دو جو اماں نے سیا تھا۔ زینب سمجھ گئی کرتا وہی ہے، اماں سیتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، بیٹا زینب جب حسین یہ کرتا طلب کرے سمجھ جانا کرتا نہیں مانگ رہا، کفن مانگ رہا ہے۔ بی بی نے کرتا دیا، میرے مولا نے ویتن کیا، بیویوں سے ودا کیا، میدان کی طرف چلے۔ میں نے مسائل مختصر کیے، میدان کی طرف چلے، وہ حملہ کیا، یہ ملائی حملے سے بھاگتے رہے۔ جب یہ بھاگ رہے تھے میرا مولا کہتا جاتا، ارے بھاگتے کہاں ہو، تم نے میرے قاسم کو پامال کر دیا، تم نے میرے اکبر کو مار دیا۔ نہر کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، عباس بھائی کی جنگ دیکھو، وہ جنگ کرتے رہے۔ عزیزوں حملہ کرتے جاتے تھے، پھر کچھ دیر میں مڑ کر دوبارہ خیموں کی طرف آ کر ایک صدا دیتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر حملہ کرتے تھے، پھر حملہ کے بعد دوبارہ وہیں آ کر اللہ اکبر۔ کیوں سمجھ میں آیا؟ اس لیے گویا بیویوں کو بتلا رہے ابھی حسین زندہ ہے، ڈھارس بنی رہے، اللہ اکبر، لڑتے رہے، اللہ اکبر۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، میں نے ایک روایت میں دیکھا 4000 تیر انداز تھے، تنہا زہرا کا لاڈلا، اللہ اکبر۔ اتنے زخم آئے، اتنے زخم آئے، میرے مولا سے کسی نے پوچھ لیا، آپ نے اپنی انگشت مبارک سے اپنی انگوٹھی کو اتار کر کہا یہ نگینہ دیکھ رہا ہے، کہا بس یہ سمجھ لے کوئی جسم کا اتنا حصہ بھی نہ تھا جس پر زخم نہ لگا ہو۔ میرا مولا گھوڑے پر کبھی دائیں جانے کبھی بائیں جانے، اس انداز سے اسی اسنا میں ایک ملعون نے وہ تیر پیشانی پر مارا، میرا مولا زین پر سنبھل نہ سکا، لیکن زمین کربلا نے یہ منظر دیکھا، لاش حسین زین سے زمین کی طرف آ رہی ہے لیکن زمین تک نہ پہنچ سکی۔ اتنے تیر ہیں جو پیوست ہے سینے میں، اللہ اکبر۔ جملہ کہوں عزادارو، میرا مولا سجدہ کرنا چاہتا ہے، جب سجدے کے لیے جھکے جو تیر سامنے سے لگے پشت سے باہر آنے لگے، اے کربلا کی زمین سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ عزیزوں اب بدن میں حرکت نہیں ہے، بدن میں حرکت نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ امام کے نزدیک جا سکے، سمجھ نہیں آ رہا تھا زندہ ہے یا قتل ہو گئے۔ اتنے میں پسر سعد ملعون نے اعلان کیا کہ خیموں کو تاراج کیا جائے۔ یہ صدا امام کے کانوں میں آئی، ارے کوہنیوں کے بل اٹھے، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی حسین زندہ ہے، گویا امام مظلوم۔ ذرا توجہ رکھیے، یہاں مولا علی کو یاد کیجئے، میرے مولا کی غیرت نے گوارا نہ کیا، میں زندہ ہوں۔ یہ ہے حسین کی کربلا، ایک کربلا 11 ہجری میں ہوئی، امام کی موجودگی میں
بیت الشرف کو تاراج کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ فوجیں واپس آئی، پھر وہی منظر تاریخ نے دیکھا، شمر جالس علی صدر، سینہ اقدس پر شمر بیٹھا ہے، ہاتھوں میں ریش مبارک ہے، 13 ضربوں سے اللہ 13 ضربوں یہ منظر اللہ عزیزوں وقت گزر گیا، لیکن آپ کے چوتھے امام کی نگاہوں میں کربلا اسی انداز سے رہی کہ جب تک میرا مولا زندہ رہا کبھی گوشت نہیں دیکھ سکتے تھے، اب جب گوشت کی دکان پر جانا بس اتنا سوچنا، مولا آپ نے اپنے بابا کو آخر کس حالت میں دیکھا کہ یہ قربانی کا یہ گوشت دیکھ کر آپ کو آپ کے بابا یاد۔ اللہ اکبر عزیزوں، بس عزیزوں خنجر چلا، حسین کا سر تن سے جدا نیزے پر بلند ہوا۔ عزیزوں زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے، اللہ اکبر۔ عزیزوں ابھی کچھ دیر پہلے ہی آپ نے اشارے سے خیموں میں جانے کو کہا ہے، اگلی روایت بتلاتی ہے ابھی بی بی خیمے میں ہے اور یہاں پر فضہ نے خبر دی، بیوی غضب ہو گیا، قیامت آ گئی، گھوڑوں کو نال بندی کیا کیا گیا ہے۔ عزیزوں ملائین کہتے ہیں ہم 10 گھوڑ سوار تھے، ہمیں حکم ہوا حسین کی لاش کو پامال کر دو۔ وہ جو رشتہ داریاں رکھتے تھے ایک ایک کر کے لاشوں کو لے گئے، جو تنہا لاشا رہ گیا وہ غریب زارا کا لاشا ہے۔ یہ ملعون کہتے ہیں ہم نے لاشے کو پامال کرنا شروع کیا، 10 گھوڑا سوار ہے، کربلا کا ہنگام ہے، اس ہنگام میں اس شور میں ملعون کہتا ہے کہ جب ہم حسین کی لاش پامال کر رہے تھے حسین کی پسلیوں کے چٹکنے کی آواز ہم نے اپنے کانوں سے سنی۔ اللہ اللہ اکبر۔ عزیزو اگر یہ آواز سن لی ہوتی 11 ہجری میں بھی ایک دیوار اور دروازے کے درمیان، ارے اگر وہ آواز سن لی ہوتی آج یہ آواز نہ سننا ہوتی۔ اللہ اکبر۔ لاشے کو پامال کیا گیا، جوڑ جوڑ الگ ہو گیا۔ اسی لیے جب میرے مولا نے اپنے بابا کو دفنانے کے لیے بنی اسد سے چٹائی مانگی تھی، اے بنی اسد کوئی چٹائی ہو تو دے دو تاکہ میں بابا کو قبر میں اتار سکوں۔ انتہائی احتیاط سے آپ کے جسد اطہر کو چٹائی پر لٹایا تھا۔ بس عزیزوں اسی اثنا میں اب یہاں سے حکم ہوا کہ قیام کو جلا دیا جائے۔ عزیزوں مسلمان تو پرسہ دیتے ہیں نا، یہ کیسا پرسہ ہے؟ ارے گھوڑوں کو انہوں نے اپنے خیام میں داخل کیا، خیام کو جلایا، ایک خیمہ جلتا، ایک خیمے سے بیویاں دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، یہاں تک کہ جب آخری خیمہ رہ گیا عزیزوں بی بی زینب نے وہ تاریخی جملہ ہے، بیٹا سجاد بتلاؤ کیا کرے، جل کر مر جائے یا خیمے سے باہر چلے جائے۔ اللہ اکبر۔ کیا سمجھے؟ ذرا سمجھیے وہ زینب
کہ جس کے لیے جل کے مرنا گوارا تھا لیکن رات میں خیمے سے باہر نکلنا گوارا نہ تھا، ارے وہی زینب ہے۔ آج کا دن گزر لینے دو، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شرابی کا دربار، علی کی بیٹی وہ جو چلنا گوارا کر رہی ہے، خدا معلوم کتنی منزلوں میں چلی ہوگی۔ اللہ اکبر، خیموں کو لوٹ لیا گیا۔ اللہ اکبر، پہرے پہ آ گئی علی کی بیٹی، شام غریب آ گئی۔ بچوں کو جمع کرو، 2 بچے نہیں مل رہے۔ بھیا نے وصیت کی تھی، جب ڈھونڈا گیا تو دیکھا 2 بچے سہمے ہوئے، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے۔ جب قریب گئے کیا دیکھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکے۔ زینب نے بچوں کو اٹھایا، عجب نہیں مولا سے کہا، بھیا زینب لاشیں اٹھا رہی ہے۔ گنجے شہیدہ میں رکھا۔ عزیزو، جب بچوں کو جمع کر رہے تھے نا، 2 بچوں کا تو یہاں میں نے آپ کو بیان کر دیا، اب اور غضب ہو گیا، اور وہ یہ کہ سکینہ نہیں مل رہی ہے۔ سکینہ نہیں مل رہی ہے، سکینہ نہیں مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، عزیزو تاریکی آ چکی ہے، سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہیں کہ شاید مقتل کی طرف گئی ہے۔ کئی لاشیں ہیں نا، توجہ رہے، بہت توجہ رہے، رات کی تاریکی ہے، کچھ لاشیں ابھی بھی وہاں پڑے ہوئے ہیں، سر تو کسی لاش پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک نشیب میں گئی، ایک لاش آئے، پیروں کی طرف بیوی نے سر رکھا ہوا، کہا بیٹی تمہیں کیسے معلوم چلا کہ یہ تمہارے بابا ہیں؟ کہا پھوپھی اماں، میں مقتل میں بابا بابا کہہ رہی تھی، اسی لاش سے آواز آئی الیہ۔ عزیزو، لیکن یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ ارے بی بی تو سینے پہ سوتی ہے، یہ پاؤں پہ سر کیوں رکھا؟ ارے یہی تو بتلانا ہے، سینہ سلامت کہارا، بی بی کو جگانا بھی تھی پاؤں پہ۔ چلو سکینہ، سکینہ واپس چلو، سکینہ خیموں میں خیموں میں آئے، خیموں میں آئے، اب رو لیے، مجلس تو تمام ہو گئی ہے، کچھ روایت سنے۔ عزیزو، وہاں سے حکم ہوا کہ یقیناً کچھ کھانا یا پانی کا انتظام کیا جائے، یہاں سے کچھ ملائن نے جب اس انداز سے کچھ بھیجا ہے، پانی خیموں میں بھیجا، کیسے آیا مجھے نہیں معلوم، وہ الگ مسائل ہیں، پانی خیموں میں آیا، دیکھا کوئی آ رہا ہے، زینب نے جلال کے عالم میں کہا واپس لوٹ جا، بچوں کو ابھی ابھی سلائے، رات کی تاریکی ہے، صبح آ جانا۔ اللہ اکبر، اعلان ہوا، پانی لے کر آئے ہیں، کھانے کا کچھ انتظام کیا ہے۔ عزیزو، جیسے ہی پانی آیا، ننھے ننھے کوزوں میں پانی بھرا، سکینہ سکینہ پانی آ گیا، بچی نے جب لگا یا میرا چچا پاس آ گیا، میرے چچا پاس آ گیا، آئے عباس، یہ ہے ابو الفضل،
سکینہ کی آس ابھی تک سلامت ہے. میرا چچا عباس آ گیا. نہیں عباس نہیں آئے, پانی آیا ہے. عزیزو پانی پیش کیا. بچی نے پانی کا وہ کوزہ ہاتھ میں لیا اور مقتل کی طرف جانے لگے. بچی پانی نہیں پی رہی ہے. کیوں؟ کہتی ہے جب پوچھا کہ آپ پیجئے, کہا نہیں دیکھو جو چھوٹا ہوتا ہے نا پہلے وہ پانی پیتا ہے. سکینہ نے بی بی زینب سے یہ سنا, جو چھوٹا ہے پانی پہلے پیتا ہے. کوزہ لیا مقتل کی طرف جانے. بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا ابو بھی اما آپ ہی تو کہا ہے جو چھوٹا ہے پہلے پی. میرا اصغر بہت پیاسا ہے, میرا اصغر بہت پیاسا ہے. عزیزو شام غریبہ گزر گئی. اللہ اکبر. علی کی بیٹی پہرے پر آ گئی. لیکن ذرا توجہ, شام غریبہ میں آپ رو لیے, مجلس تمام ہے, لیکن نقطہ سمجھئے. اگر امام زمانہ نے, امام حسین نے زینب سے کہا تھا کہ خیموں میں رہنا, عزیزوں خیمے تاراج ہو گئے, امام شہید ہو گئے, لیکن بی بی زینب خیمے سے نکلنے کے لیے امام زمان ہی سے پوچھ رہی ہیں تم امام زمان ہو کیا کہیں. بس عزیزو یہ سمجھنا, ایک جملہ کہوں گا. میں نے ایک مقالہ پڑھا, اس میں لکھا تھا کہ کسی بھی خاتون کے لیے 3 مواقع ایسے ہیں کہ اگر ان 3 میں سے کوئی ایک واقعہ بھی ہو جائے تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. کہا کون سے؟ کہا پہلا تو یہی کہ اگر گھر میں آگ لگی ہوئی ہو تو کسی بھی خاتون کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. دوسرا کون سا؟ کہا اگر اس کے نظر کے سامنے کہیں اس کے پیارے کی میت پڑی ہوئی ہو. پہنچ گیا, آپ پہنچ گئے. تیسرا موقع, کہا اگر جب زلزلہ آیا ہوا ہو تو کسی کے بھی اوسان خطا ہو جاتے ہیں. عزیزو رونے والوں, خدا کی قسم آج کے دن فقط زلزلہ نہیں تھا, خیموں میں آگ بھی تھی, سرزمین کربلا کو زلزلہ بھی تھا, اور ایک نہیں 2 نہیں 18 بنی ہاشم نظروں کے سامنے اس طریقے سے ذبح کر دیے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. یہ شام غریباں ہے, دریا کی روانی